یہ غیبت اس لیے مہم ہے، آج بھی فرصت ہے، کل اگر ظہور نہ ہو کل بھی آپ کے لیے فرصت ہے، اپنے آپ کو بنائیں۔ یا لیتنا کی صدا بلند کرنا کافی نہیں ہے، جواب حل من ناصرن کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے۔ شاید آغا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی لیے شاید فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس حد تک ظہور کے لیے نصرت آغا امام زمان کے لیے آمادہ ہو جائیں، اگرچہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو اپنے پاس جمع کر کے رکھیں۔ یہ شاید کم ترین تیاری ہے، ایک انسان کم از کم ایک تیر اپنے لیے فراہم کریں کہ اگر ظہور ہو جائے اس تیر سے لڑوں گا میں دشمنان اہل بیت سے۔ کیا اس حد تک آمادگی رکھتے ہیں؟ ظہور میں کیا ہوگا؟ وہ جو اصحاب آقا امام زمان ہیں، وہ جو جانثاران آقا امام زمان ہیں، وہ جوان، آقا امام زمان خود جوان ہیں، ان کے پیروکاروں میں اس قدر جوان ہے کہ آقا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ان میں بوڑھے اس قدر کم ہوں گے جیسے آٹے میں نمک، نہ ان کے سن رسیدہ نہیں ہے، سب سن رسیدہ بھی، بہت سارے سن رسیدہ بھی ہیں لیکن جوان ہیں۔ اصحاب کہف سے لے کر اصحاب موسیٰ سے لے کر عیسیٰ و اصحاب عیسیٰ سے لے کر بہت سارے اصحاب آقا امام زمان میں ہیں۔ یہ جوانان کہف، اصحاب کہف آئیں گے آقا امام زمان کی خدمت کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے زمین پہ آقا امام زمان کی خدمت کے لیے۔ ائمہ اطہار بھی آئیں گے، لیکن فرمایا کہ جانثاران آقا امام زمان میں اکثر جوانوں کی ہے۔ یہ جوانوں کے لیے خوشخبری ہے، نہیں معلوم جوان کس قدر خوشحال ہو جاتے ہیں، کیا آشنا ہیں اپنے آقا امام زمان سے اور وہاں تک جانا ہے۔ تو آج ظہور کے منتظر ہیں ہمیں وہاں تک جانا ہے، اور کیسی تیاری؟ چھٹے امام نے فرمایا کم از کم ایک تیر کی حد تک اپنے پاس رکھیں، جسمانی طور پر آمادہ ہو جائیں، ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں، قربانی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آپ ایک ایسی منزل کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنی منزل کو قبرستان منتخب نہ کریں، اپنے ذہن میں نہ رہیں، یہ نہ رکھیں کہ میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، قصہ ختم۔ یہ ناانصافی ہے اپنے ساتھ۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ قبر کو منزل قرار دیں، آپ کی آخری منزل قبر نہیں ہے، آپ کی آخری منزل ظہور آقا امام زمان ہے، خدمت آقا امام زمان، نوکری آقا امام زمان ہے۔ آپ نے کل عرض کیا مریں یا جئیں آپ پہنچیں گے ظہور میں، اگر آپ کی آرزو رہی، اگر آپ کی تمنا رہی، اگر آپ کی دعائیں رہی، اپنے اور خدا کے مابین عہد کر لیں، خدایا مر بھی جاؤں مجھے زندہ کر دیں، میں نے آنا آقا امام زمان کی خدمت میں۔ تو یہ موت حائل نہیں ہو سکتی آپ اور آقا امام زمان میں۔ جب تمام انبیاء نے زمینہ فراہم کیا ظہور حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تمام انبیاء نے ان کی آمد کی خوشخبری دی، سب کو انہیں آمادہ کیا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ لوگ مدینے میں، مکے میں، اس طرف حجاز میں منتظر تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، منتظر تھے، اس طرح آج آپ ظہور آقا امام زمان کے منتظر ہیں۔ پیغمبر اسلام سے لے کر 11ویں امام تک سب نے زمینہ فراہم کیا آقا امام زمان کے لیے۔ خود آقا امام زمان نے تشیع کے لیے اور ظہور کے لیے زمینہ فراہم کیا، اور آج بھی آقا امام زمان زمینہ فراہم کر رہے ہیں اپنے ظہور کے لیے، افراد بنا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان آقا امام زمان ہیں۔ ہر سال معنی کرتا ہوں، اس سال بھی غیبت آقا امام زمان کا معنی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آقا امام زمان یہاں پہ نہیں ہے، یہیں پر ہے، اسی سرزمین پہ۔ ممکن ہے کبھی مکہ میں ہو، ممکن ہے کبھی کربلا میں ہو، ممکن ہے کبھی نجف میں، اور کبھی یہاں ہماری سرزمین پہ۔ تمام روئے زمین آقا امام زمان کے لیے جو لنگا ہے، وہ سب کے امام ہیں، ہر جگہ آئیں گے۔
अहादीस बयान करने का वक्त नहीं है। अहादीस में आया कि हर साल हज के मौसम में आगा इमाम ज़मान वहां होते हैं। अहादीस में आया कि हम तुम्हारे घरों में आ जाते हैं, तुम्हारे फर्श पे हम बैठ जाते हैं, चलते हैं, हम तुम्हारे बाजारों में चलते हैं। आगा इमाम ज़मान ऐसा नहीं है कि यहां ना हो, जजीरतुल खजरा में हो, ट्रायंगल में हो या किसी गार में। हमारे आगा इमाम ज़मान न किसी गार में है न किसी ट्रायंगल में। हमारे इमाम ज़मान इसी मुआशिरे में है, हमारी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, सर्दी गर्मी में, बहार और खजान में, हमारी तरह। गैबत का माना यह नहीं कि आगा यहां नहीं है, यहीं पर है। गैबत का माना यह भी नहीं है कि आगा इमाम ज़मान कहीं मौजूद है और हमें नजर नहीं आते, ऐसा भी नहीं है। आगा इमाम ज़मान नजर भी आ जाते हैं, सब देख सकते हैं आगा इमाम ज़मान को। अहादीस में आया है कि लोग उन्हें देखते हैं, वो लोगों को देखते हैं, वो लोगों को पहचानते भी हैं, मगर लोग उन्हें नहीं पहचानते। गैबत का माना सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप आगा इमाम ज़मान को देखने के बावजूद, उनके साथ गुफ्तगू कर सकने के बावजूद, उनके पास बैठने के बावजूद भी आप नहीं पहचान सकते कि ये आगा इमाम ज़मान है। गैबत यही है। मुमकिन है आपके घर में आए हों, मुमकिन है आपकी मजलिस में बैठे हों, किसी की भी शक्ल में, किसी मोमिन की शक्ल में जो है, कहीं भी आगा इमाम ज़मान हो सकते हैं। गैबत का माना यह है हमारे साथ रहते हैं, हमारी तरह जिंदगी गुजारते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाजारों में आदि तरह बाकी आइम्मा जिंदगी गुजारते थे। सिर्फ एक पर्दा है, वो पर्दा ये है कि हम पहचान नहीं सकते शख्स आगा इमाम ज़मान को कि यही हस्ती आगा इमाम ज़मान की है, ये नहीं मालूम। सिर्फ यही है, न कि गायब है तो कहीं दूर है, यहां पे नहीं है। हर दिन, हर वक्त, हर जगह हम सब आगा इमाम ज़मान की निगाहों के सामने हैं। हर जुम्आ, जुमरात या मंगल को असर के वक्त हमारे अमाल नामे पेश होते हैं आगा इमाम ज़मान के पास। ये भी मैं हर साल अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, पेश होते हैं। एक एक सफ़हा आगा इमाम ज़मान चेक करते हैं, एक एक अमल कि आज इस शख्स ने क्या किया है। फजर की नमाज अदा हुई है, कज़ा हुई है, नींद में पड़ी है, बेदारी में पड़ी है, नमाज के बाद सोया है, कुरान की तिलावत की है, उसके बाद नाश्ता किया, कहाँ चला गया, वो अपने कारोबार में धोखा दिया है या जायज़ नाजायज़ का ख्याल रख, वगैरह वगैरह, ता शाम तक तमाम अमाल हमारे चेक होते हैं। तमाम अमाल आगा इमाम ज़मान की निगाहों से गुजर जाते। अब नहीं मालूम कि जब हमारे गुनाह पेश होते हैं, इस शख्स ने इतने झूठ बोले हैं, इतने धोखे दिए हैं, इतने लोगों के साथ गाली गुलोज किया है, वगैरह वगैरह, अज़ियत व आज़ार, तो हमारी हदीसों में तो यह है कि आगा अमीरुल मोमिनीन की हदीस है कि जब तुम्हें बुखार हो जाता है, तुम्हारे बुखार की वजह से हमें बुखार हो जाता है, सर में दर्द हमारा भी हो जाता है, जब तुम बीमार हो जाते हो हम भी बीमार हो जाते हैं, तो आगा इमाम ज़मान क्या हालत होती होगी। अय्यम्मा इस कदर मेहरबान होते हैं, वो दुआ भी करते हैं, मगर ये कि हम अपने राबिते क़ता करें अय्यम्मा अतार के साथ, वरना वो आ जाते हैं। तो ये ज़मीन साजी है। आगा इमाम ज़मान के जवान इस कदर आमादा होंगे, ये भी मैं बारहा अर्ज करता हूं कि वो जवान शायद हमें नजर ना आए, ऐसे जवान होंगे जो अपने घरों में नहीं सोएंगे, घरों की छतों पे सोएंगे, ताकि कहीं आगा इमाम ज़मान ज़ुहूर करें और आवाज दें तो घर में शायद सुनने में देर हो जाए, चलने में देर हो जाए। ऐसे जवान होंगे आमादा, आगा इमाम ज़मान की खिदमत के लिए होंगे, वो छतों पे सोए होंगे। जब आगा इमाम ज़मान का ज़ुहूर होगा तो ये लोग फौरन बेदार हो जाएंगे और चलेंगे आगा इमाम ज़मान की तरह। सुबह को आगा इमाम ज़मान की खिदमत में ये लोग मक्के में होंगे। इस कदर आमादगी चाहिए हमें। हमारी अज़ादारी, हमारी नमाजें, हमारे जुलूस, हमारे सब कुछ इसी ज़ुहूर के लिए होना चाहिए। आगा इमाम हुसैन ने इसी ज़ुहूर के लिए ये कुर्बानियां दी है ताकि हम गुमराह न हो जाएं। अगर हम यजीदियत में गिरफ्तार हो जाएं तो ज़ुहूर से हम दूर हो जाएंगे, हम ज़ुहूर को नहीं पा सकेंगे। आगा इमाम हुसैन ने किस लिए? तो अपनी मंजिल वो करार दें, न कब्रिस्तान।
قبرستان آپ کے مردہ جسم کے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے. آپ کی منزل قبرستان نہیں ہے، آپ کے مردہ جسم کے لیے ہے، وہ بھی عارضی. اگر آپ آقا امام زمان سے رابطہ رکھیں تو یہ اسی جسم کو دوبارہ کام میں لائیں گے. خداوند متعال دوبارہ آپ کی روح کو اسی جسم میں ڈالیں گے اور لائیں گے ظہور میں کہ جائیں تمہارے امام کا ظہور ہوگی، خدمت کریں. ممکن ہے کہ آپ کے دعائے عہد کی بدولت کہ روزانہ آقا امام زمان سے آپ عہد کرتے ہیں کہ میں آؤں گا ظہور میں آپ کی خدمت کے لیے، اور ابھی سے تیاری، دل صاف، ذہن صاف، عقیدے صاف، اعمال صاف، اخلاقیات درست، جو چاہیے. کربلا ظہور کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. کربلا میں دیکھیں اور اپنے آپ کو تیار کریں. جو بھی آج کی کربلا میں شہید ہونے کے لائق ہیں وہ ظہور میں کام کرنے کے لائق ہوں گے. جو آج کربلا والوں کی طرح نہیں بن سکتے وہ ظہور میں بھی بد نصیب یا بے نصیب رہیں گے. تو کم از کم آئیں. ہر سال عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی آنکھیں بند کر دیں، سوچیں کہ یہ میدان کربلا ہے. فرض کریں آپ، ویسے آپ چلے جاتے ہیں کبھی کبھی کربلا زیارتوں کے لیے، خوش نصیبی ہے، سعادت ہے اور ضروری ہے. 40 کے چلے جاتے ہیں 40 پہ. جب کربلا میں پہنچے وہاں اپنی آنکھ بند کر دیں. فرض کریں کہ ابھی کربلا ایجاد ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، ابھی آقا امام حسین کا قافلہ رکا ہے کربلا میں، ابھی ایک طرف شمر کا لشکر ہے، وہاں نقشہ ہوگا، سارے جگہیں وہاں معین ہوں گی، جو لوگ گئے انہیں پتا ہے. آنکھیں بند کریں، تصور کریں اس طرف یزید کی فوج اور اس طرف آقا امام حسین کا قلیل سا لشکر. آپ بیچ میں کھڑے ہیں. تصور کریں کہ میری جگہ کہاں ہے، میری جگہ کہاں ہے. اصحاب آقا امام حسین میں تلاش کریں خود کو، کربلا میں ڈھونڈیں خود کو، اپنی آنکھیں بند کرو، ڈھونڈیں کہ میری جگہ کہاں ہے. عباس کے پاس، مسلم کے پاس، حبیب کے خیمے میں، میری جگہ کہاں ہے. اپنی لیاقت، اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنا اخلاق ذہن میں رکھیں اور تصور کریں کہ میں کس کی طرح ہوں، میں کس کی شبیہ ہوں. وہی آپ کا مقام ہے. آخر میں غلام جان کا تصور کریں کہ کیا میرا مقام یہاں پر ہے. ڈھونڈیں کہ اگر اس کا ایمان، اس کا اخلاق، اس کے اعمال، اس کی وفاداری اگر آپ میں موجود ہیں تو شکر کریں. پھر اگر اپنے گناہوں کا تصور کریں، نافرمانیوں کا، اپنی سرکشیوں کا تصور کریں، ایک طرف یزید کے لشکر کی طرف تصور کو لے جائیں، توجہ کریں کہیں میری جگہ اس لشکر میں کسی جگہ تو نہیں. یہ تصور کریں، خود کو کربلا میں لائیں، آزمائش کریں کہ میرا مقام کیا ہے. میں عابس شاکری بن سکتا ہوں، میں مسلم ابن اوسجا بن سکتا ہوں، میں زہیر ابن قین بن سکتا ہوں، میں غلام جون، غلام اسلم بن سکتا ہوں. اگر بنا دیں تو آپ اس قابل ہوں گے کہ ظہور آقا امام زمان کے وقت جب ندائے آسمانی آئے گی جسے ہر شخص اپنی جگہ، اپنی زبان میں سنے گا اور سمجھے گا کہ آقا امام زمان کا ظہور ہو چکا ہے، بلایا ہے، تو آپ اگر آمادہ ہیں اسی وقت چلیں گے، پہنچیں گے خدمت آقا امام زمان میں. لیکن اگر آمادہ نہ ہوں تو کچھ افراد کربلا میں بھی نہیں پہنچ سکے. کربلا پہنچے، جیسا کل عرض کیا، چلے گئے، واپس نہ آ سکے. اتنا کہا تھا کہ میں اپنا سامان گھر چھوڑ کے آ جاتا ہوں. یہ بہانہ بھی نہیں چاہیے. اس حد تک آمادہ ہو جائیں، تب ہم اپنے ہدف کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اپنی منزل وہاں ڈھونڈیں. ظہور میں اگر کام آ گئے، دیکھیں مرنا ہنر نہیں ہے، مرنا کوئی ہنر نہیں، سب مر سکتے ہیں. جان دینا بھی ہنر نہیں ہے. اتنے لشکریان یزید نے اپنی جانیں دی ہیں.
یزید کے لیے جانیں دی. آج بھی تکفیری گروہ لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں، دسیوں روزانہ اپنی جانیں مفت میں دے دیتے ہیں، ڈالروں کے لیے دیتے ہیں، امریکہ کے لیے دیتے ہیں، اسرائیل کے لیے دیتے ہیں. جان دینا مہم نہیں ہے، مقصد مہم ہے کہ آپ اپنی جان کہاں دے دیتے ہیں، یہ مہم ہے. آج مرنا آسان ہے، آج مرنا آسان ہے، لیکن آج مرنا ہنر نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیں آقا امام زمان کے لیے. آج کام کرنا مہم ہے، مرنے والوں کی کمی نہیں ہے معاشرے میں، کام کرنے والوں کی کمی ہے. آقا امام زمان کے ہاتھ بٹانے والوں کی کمی ہے. آقا امام حسین کی زیارت کرنے والے کم نہیں ہیں، حسینی کام کرنے والوں کی کمی ہے معاشرے میں. معاشرے میں دیکھیں کوئی حسینی کام جس کا کرنے والا نہ ہو، آپ اس کام کو لے لیں اور کریں. آقا امام حسین سے، آقا امام زمان سے گڑ گڑا کر استغاثہ کریں کہ مولا کوئی کام دے مجھے کہ میں کروں. یہ کام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. لیاقت چاہیے، استعداد چاہیے اور خدا کی نظر ہونی چاہیے.